کیا ہے کہ باب برکت السحور من غیر ایجاب، کہ سحری میں برکت ہوتی ہے، اس بارے میں باب، لیکن سحری کھانا واجب نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ۔ پھر امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے السحور۔ السحور کی سین کے اوپر فتح پڑھیں، زبر پڑھیں تو معنی ہوگا سحور کا، سحری کا کھانا۔ وہ چیزیں جو سحری میں کھائی جاتی ہیں ان کو کہا جائے گا سحور۔ اس عمل کو سحور کہتے ہیں۔ جو سحری کے وقت کھانا کھایا جائے، چیزیں کھائی جائیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سحور، سین کے زبر کے ساتھ، فتح کے ساتھ۔ اور اس موقع پہ سحری کرنا، سحری کا کھانا کھانا، اس عمل کا نام کیا؟ سحور، یعنی کہ سین کے اوپر ضمہ۔ بالکل ایسے ہی جیسے وضو، واؤ کے اوپر زبر فتح، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضو والا پانی، وہ پانی جس سے آپ وضو کرتے ہیں۔ اور وضو، واؤ کے اوپر ضمہ پڑھیں، پیش پڑھیں تو معنی کیا ہوتا ہے؟ وضو کا عمل، وضو کرنا۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کرنے کا، سحری کھانے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کے وقت روزے کی تیاری کے طور پہ کھانا کھایا جائے، پانی وغیرہ پیا جائے۔ اور حکمت آپ نے یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوگی۔ یہ رحمت، اس کا تعلق دنیاوی امور سے بھی ہے اور آخرت کے امور سے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ سحری کی ایک برکت یہ ہے کہ جب آپ سحری کریں گے تو روزے والا دن آپ میں قوت ہوگی، تو آپ ڈٹ کر اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، بندگی کر سکیں گے، عبادت کر سکیں گے، تلاوت کر سکیں گے، اذکار کر سکیں گے۔ اور اگر آپ سحری نہیں کریں گے، آپ نے روزہ رکھا ہے، روزہ رکھتے ہی آپ بھوکے پیاسے تھے، تو پھر آپ کا دن سستی میں گزرے گا، آپ ڈٹ کر تلاوت نہیں کر سکیں گے، اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا نہیں لا سکیں گے۔ سحری کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ سحری کر کے روزہ رکھنے والا روزے سے اکتائے گا نہیں، تنگ نہیں آئے گا۔ اور جو سحری کیے بغیر روزہ رکھے گا، اس میں ایک دن جوش رہے گا نفلی روزہ رکھنے کا، 2 دن جوش رہے گا، 3 دن رہے گا، بالآخر روزہ اس کے لیے بوجھ بن جائے گا۔ روزے کو بوجھ سمجھے گا۔ نفلی روزے رکھنے والا ہے تو اب اس کا دل نہیں چاہے گا مزید روزے رکھوں، فرض روزے ہیں تو اس انتظار میں ہوگا کہ کب یہ روزے ختم ہوں۔ سحری کی برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے سحری کرنے کا حکم دیا تو ہم آپ کی بات مانیں گے، تو اس پہ کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، چیک کریں۔ جی باقی بھائیوں کو بھی آواز نہیں آ رہی؟ ایک بہن آواز آ رہی ہے، ام یوسف نے بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ام یوسف۔ چلیں، چوتھے نمبر پہ سحری کی برکت یہ ہے کہ سحری کے لیے اٹھنے والا اس موقع پہ ممکن ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، جبکہ سحری نہ کرنے والا اس کے بارے میں خطرہ یہ ہے ایک اور بھی کہہ رہی ہے آواز نہیں آ رہی، آپ چیک کریں ذرا۔ تو سحری کرنی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے مسلمانوں کے روزوں کے مابین اور یہودیوں عیسائیوں کے روزوں کے مابین یہ فرق ہے کہ ہم سحری کا کھانا کھاتے ہیں، یعنی کہ وہ نہیں کھاتے۔
اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سحری کے وقت کا بہترین کھانا کیا ہے؟ کھجوریں۔ تو سحری کھائیں اور کوشش کریں کہ سحری والے دسترخوان پہ کیا موجود ہوں؟ کھجوریں موجود ہوں۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے سحری کرنے کی، کوئی رغبت نہیں ہے کھانے کی اس وقت، تو فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ابن حبان کی حدیث ہے، تسحروا ولو بجرعۃ ماء، کہ سحری کرو، اگر آپ کھانا نہیں کھانا چاہتے تو کم از کم ایک گھونٹ پانی پی لیں۔ ایک گھونٹ پانی پی لیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ کس نے سحری کی ہے، آپ کی حدیث پہ عمل ہو جائے گا، سحری والی برکتیں مل جائیں گی۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث میں تذکرہ آیا اس بات کا کہ سحری کرنے سے برکتیں ملتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس برکت کا تعلق کس سے ہے؟ کیا سحری والا کھانا بابرکت ہوگا یا سحری کا عمل جو ہے اس میں برکتیں ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں میں برکتیں ہیں۔ سحری کا کھانا بھی باعث خیر اور باعث برکت، اور سحری کرنا یہ عمل بھی باعث خیر اور باعث برکت۔ تیسرے نمبر پہ یہاں اس مسئلے پہ گفتگو ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تسحروا، سحری کرو۔ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں عربی میں کہتے ہیں فعل امر، اور آپ کی آسانی کے لیے میں کہوں گا کہ آپ نے آرڈر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، حکم کے الفاظ، آرڈر کے الفاظ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ، آرڈر پہ عمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اس کا مطلب پہلے آواز نہیں آ رہی تھی جی؟ تو تسحروا کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ سحری کرنا واجب ہے، لیکن ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا کہا ہے کہ سحری کرنا واجب ہے یا مستحب؟ مستحب، افضل، یعنی کہ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ آپ سحری کیے بغیر روزہ رکھتے تھے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ وصال۔ آپ کے صحابہ کرام نے بھی وصال کیا ہے، سحری کے بغیر روزے رکھے ہیں۔ تو ان سب احادیث کو جمع کریں گے تو پھر مطلب یہی نکلے گا، مفہوم یہی نکلے گا کہ سحری کرنا فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، صحیح بخاری سے کہتے ہیں کہ باب برکت السحور من غیر ایجاب، باب اس بارے میں ہے کہ سحری کا کھانا یا سحری کا عمل یہ بابرکت ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ واصلوا ولم یذکر السحور، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام نے وصال کیا اور اس میں سحری کا تذکرہ نہیں آتا، ان کے مسلسل 2 روزے رکھے۔ پھر امام بخاری حدیث ذکر کرتے کو ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا روزہ اس انداز سے رکھنا، تو آپ نے ان کو منع کر دیا وصال سے۔ تو صحابہ کرام نے کہا انک تواصل، اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں، یعنی کہ ہم تو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں اور آپ وصال کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں تم سے مختلف ہوں اس معاملے میں۔ کیوں؟ انی اظل اطعم و اسقا، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے پلایا بھی جاتا ہے۔ عن انس بن مالک، روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن زید بن ثابت، کیسے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سحری کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ زید بن ثابت۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صحابی سے روایت کر رہے ہیں۔ انس بن مالک کس سے روایت کر لیں گے حدیث؟ زید بن ثابت سے، اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ہم نے سحری کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ثم قام الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، سحری کے بعد آپ نے نماز ادا کی۔ کون سی نماز؟ فجر کی۔ قال انس کہتے ہیں قلت لزید، میں نے زید سے کہا
کم کان بین الاذان والسحور، اذان اور سحری کے مابین کتنا وقفہ تھا؟ قال، کہنے لگے قدر 50 آیہ، 50 ایتوں کی مقدار کا فاصلہ تھا۔ جتنی دیر میں 50 ایتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اتنی دیر کا وقفہ تھا اذان اور کس کے مابین؟ سحری کے مابین۔ تو یہ 50 ایتیں، ان کا اندازہ کیا ہے؟ کئی علماء کرام نے اس کا اندازہ لکھا ہے 5 منٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری آپ نے بہت پہلے کر لی تھی کہ بہت لیٹ کی ہے؟ آخری وقت پہ کی ہے، یعنی کہ آپ نے فجر کی اذان سے پہلے سحری آخری وقت پہ کی ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ سحری آپ نے کی ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ فجر سے کچھ دیر پہلے سحری آخری وقت پہ کرنا یہی افضل ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ سحری کر لیں رات کو 9 بجے، رات کو 10 بجے، رات کو 11 بجے، رات کو 12 بجے، رات کو 1 بجے، رات کو 2 بجے، نہیں، کوشش کریں کہ فجر کی اذان سے 5 منٹ پہلے آپ سحری سے فارغ ہو جائیں، 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، 15 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں، بہت جلدی فارغ نہ ہو۔ اگر آپ بہت پہلے سحری کر لیتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، ممنوع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ آپ سحری آخری وقت میں کریں۔ نمبر 2 اس حدیث سے پتہ چلا کہ صبح کی نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ فجر طلوع ہو جانے کے بعد فجر کی نماز لیٹ نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ جلدی پڑھنی چاہیے۔ ہمارے حنفی بھائی فجر طلوع ہونے کے بعد فجر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں کہ لیٹ پڑھتے ہیں؟ لیٹ پڑھتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھیں کہ سحری کے مابین اور فجر کی نماز کے مابین کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا، 10 منٹ کا ہوگا، کوئی زیادہ وقفہ نہیں تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فجر طلوع ہو جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ کھانے پینے سے رکنے کا آخری وقت کون سا ہے؟ فجر کا طلوع ہونا، فجر کا طلوع ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 187 میں 187 میں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے پیتے رہو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، فجر کا سفید داغا سیاہ داغے کے مقابلے میں۔ مراد کیا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاتے پیتے رہو، کب تک؟ فجر طلوع ہونے تک۔ اس کا مطلب فجر طلوع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ گزارش میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل رمضان میں کئی کیلنڈر ایسے ہوتے ہیں جن میں لکھا ہوتا ہے کہ فجر طلوع ہونے کا وقت یہ ہے اور کھانے پینے سے رک جانے کا وقت یہ ہے، یعنی کہ لکھا ہوگا کہ فجر طلوع ہونے سے تقریباً 10 منٹ پہلے کھانا پینا ختم کر دیں، 5 منٹ پہلے کھانا پینا ختم کر دیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کو فجر طلوع ہونے تک کھانے پینے کی اجازت دی ہے، آخری وقت تک وہ کھا پی سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو جو فجر طلوع ہونے کا وقت ہے وہی کھانے پینے سے رکنے کا وقت ہے۔ حدیث نمبر 178، ہاں جی، جو حدیث پہلے پڑھی ہے اس کے نمبر بھائی پوچھ رہے ہیں، تو بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے، نمبر ہے 1921، 1921، اور مسلم شریف میں آئی ہے، نمبر ہے 1097، 1097۔ اس کے بعد ابھی حدیث 178، 178، راوی کون ہے؟ نمبر 1 سیدہ عائشہ، نمبر 2 ام سلمہ رضی اللہ عنہما، ہماری دونوں مائیں اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں۔ آپ دونوں چلے جاؤ بیٹا، دونوں چلے جاؤ۔
سیدہ عائشہ اور ام سلمہ دونوں روایت کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنوب من اہلی ثم یغتسل ویصوم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر پاتی، یعنی کہ فجر طلوع ہوتی تو آپ کس حالت میں ہوتے؟ وہو جنوب، آپ جنابت کی حالت میں ہوتے۔ جنابت کس وجہ سے؟ احتلام کی وجہ سے یا بیگم سے تعلق کی وجہ سے؟ تو فرماتی ہیں ہماری دونوں مائیں من اہلہ، آپ حالت جنابت میں ہوتے اپنے گھر والوں سے تعلق کی وجہ سے۔ ثم یغتسل، پھر آپ غسل کرتے اور روزہ رکھ لیتے۔ غسل کب کر رہے ہیں؟ فجر طلوع ہونے کے بعد۔ ہماری دونوں مائیں کیا کہہ رہی ہیں کہ جب فجر طلوع ہوتی، جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا، اس وقت آپ جنابت کی حالت میں ہیں، فجر طلوع ہونے کے بعد آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1926 1926، امام مسلم نے اور نمبر ہے 1109 1109۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیگم سے تعلق قائم کرتا ہے اور حالت جنابت میں ہے، اس نے ابھی تک غسل نہیں کیا کہ فجر طلوع ہو گئی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، وہ فجر کی اذان کے بعد غسل کر رہا ہے، تو اس کا روزہ درست ہے، اس کا روزہ فاسد نہیں ہے۔ کیونکہ کئی لوگوں کے ہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں لو جی جب روزے کا وقت شروع ہوا ہے تو یہ تو حالت جنابت میں ہے، روزے کا وقت جب شروع ہوا ہے اس وقت حالت جنابت میں ہے، لیکن بیگم سے جو تعلق اس نے قائم کیا تھا وہ اس سے پہلے قائم کیا تھا، فجر طلوع ہونے کے بعد تعلق قائم نہیں کیا، تو ایسے شخص کا روزہ ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہاں پہ ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی صبح اٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں تو مجھے احتلام ہو چکا ہے، میرے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، بیگم سے تعلق کی وجہ سے نہیں بلکہ احتلام کی وجہ سے، اب اس کے پاس 3 منٹ ہیں، 4 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں سحری کھانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، یا غسل کرنے کا وقت ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میں فوری طور پہ غسل کروں، وہ چاہتا ہے کہ میں فجر کی اذان کے بعد غسل کروں اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا، تو ایسے شخص کا روزہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بلکہ اس کا بدرجہ اولا ٹھیک ہے۔ اگر اس آدمی کا ٹھیک ہے جس نے بیگم سے تعلق قائم کیا تھا اور جنابت میں اس کی حالت جنابت والی ہو گئی تھی، بیگم سے تعلق کرنا اپنے اختیار میں ہے کہ کسی اور کے اختیار میں ہے؟ اپنے اختیار میں ہے نا، تو اپنے اختیار سے اس نے تعلق قائم کیا اور غسل واجب ہو گیا، لیکن غسل اس نے فوراً نہیں کیا، سحری کھائی، فجر طلوع ہو گئی، بعد میں غسل کیا، تو ہم نے کہا تھا کہ اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ اور جو احتلام کی وجہ سے حالت جنابت میں ہے، احتلام کی وجہ سے جس پہ غسل واجب ہوا ہے، تو اس کے ہاتھ میں تو معاملہ ہے ہی نہیں، یہ تو سویا ہوا تھا، تو جب اس کو رخصت مل رہی ہے تو اس کو بدرجہ اولا رخصت ملے گی، جب اس کا روزہ ٹھیک ہے تو اس کا بدرجہ اولا روزہ ٹھیک ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ معلوم کر لیا جائے کہ اس اصول میں کوئی فرق نہیں ہے، روزہ فرض ہو یا نفل، دونوں کے لیے اصول ایک جیسا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ روزہ رکھ رہے ہوں یا رمضان کے بعد، اصول ایک ہی ہے اس معاملے میں۔ کس معاملے میں؟ کہ فجر کے ٹائم جب فجر طلوع ہوئی ہے تب آپ جنابت کی حالت میں ہیں، غسل ابھی تک آپ نے نہیں کیا، غسل آپ نے بعد میں کیا ہے اور آپ روزے کی نیت کر چکے ہیں، آپ کا روزہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنا، صحبت کرنا جائز ہے، اور یہ جو اجازت ہے، یہ جو جواز ہے، یہ کب تک ہے؟ فجر طلوع ہونے سے 1 منٹ پہلے تک بھی ہے۔ جیسے کھانے پینے کی اجازت ہے فجر طلوع ہونے سے 1 آدھ منٹ پہلے تک بھی، ایسے ہی جمع کرنے کی بھی اجازت فجر طلوع ہونے سے 1 منٹ پہلے، آدھا منٹ پہلے تک ہے۔ فجر طلوع ہو تو اس وقت آپ بیگم سے تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ ایک اور مسئلہ جو اس حدیث سے معلوم ہوا وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کی بیگمات ہماری مائیں، ان کی فضیلت معلوم ہوئی۔ کیا فضیلت؟ کہ انہوں نے ہم تک نبی علیہ السلام کا وہ دین پہنچایا ہے جو دین صرف گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے، باہر والوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ ہماری ماؤں کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کی اتنی زیادہ بیویاں، اس میں کئی حکمتیں ہیں، ان حکمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے ذریعے دین امت تک پہنچا۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 179 کی طرف، 179۔ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من نسی وہو صائم، جو بھول جائے اس حال میں کہ وہ روزے کی حالت میں ہو، فاکلا، تو کوئی چیز کھا لے، او شریبا، یا کوئی چیز پی لے، فلیتم صومہ، اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے، یعنی کہ اس کا روزہ ٹوٹا نہیں ہے۔ فإنما أطعمه الله وسقاه، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اس کو اللہ نے پلایا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے صحیح بخاری میں 1933، 1933، اور روایت کیا ہے امام بخاری نے دوبارہ، نمبر ہے 6669، 6669، اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 1155، 1155۔ تو اس حدیث سے کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، اس کو یاد نہیں رہا کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ درست ہے، وہ روزے کو مکمل کرے، اور جو کچھ اس نے کھایا پیا ہے وہ اس کو اللہ نے کھلایا پلایا، اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنے مہربان ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اصول دے سکتے تھے کہ آپ نے بھول کر کھایا ہے تب بھی روزہ ٹوٹ گیا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن روزہ یہ ٹوٹ گیا ہے، آپ کو اس کے بدلے میں نیا رکھنا پڑے گا، نہیں، شریعت کہتی بھول کر آپ نے کھا پی لیا وہ آپ کو معاف ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، اس شخص کا روزہ بالکل درست ہے جو بھول کر کھانا کھا لے، بھول کر پانی پی لے۔ نمبر 2، بھول کر روزے کی حالت میں کوئی آدمی کوئی چیز کھا پی لیتا ہے تو اس وجہ سے اسے گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو بھولا ہوا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے کھلایا، اللہ نے پلایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانے کا عمل، یہ پینے کا عمل اس کے اختیار کے بغیر ہوا ہے، یہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھے گا کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی روزے دار روزے کی حالت میں کچھ چیز کھا پی رہا ہو تو آپ اس کو کھانے پینے سے منع کریں گے یا نہیں منع کریں گے؟ اس کو یاد دلائیں گے کہ آپ روزے کی حالت میں یاد نہیں دلائیں گے؟ کیوں جی نہیں دلائیں گے؟ میرے پاس حماد بھائی بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یاد دلائیں گے، اور عام طور پہ لوگوں میں یہی سوچ پائی جاتی ہے
کیونکہ اللہ کھلا رہا ہے، جس کو کھانے دو، اللہ پلا رہا ہے اس کو پینے دو، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ وہ بھول کر کھا پی رہا ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ روزے کی حالت میں آپ منع نہیں کریں گے، ممکن ہے کہ آپ کو گناہ ملے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ روزے کی حالت میں کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ وہ بولا ہوا ہے، آپ کو یاد ہے، آپ اس کو یاد دلائیں، اس کو خبردار کریں۔ یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ معلوم ہو چکا کہ بھول کر اگر کوئی روزے کی حالت میں کھاتا پیتا ہے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں بھول کر اپنی بیگم سے جمع کر بیٹھے، تعلق قائم کر بیٹھے، صحبت کر بیٹھے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بیگم سے تعلق قائم کرنے سے، صحبت کرنے سے، جمع کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا، چاہے آپ بھولے ہوئے ہیں، چاہے آپ کو مسئلہ معلوم نہیں ہے۔ اور چونکہ آپ یہ کام رمضان کے مہینے میں کر رہے ہیں، رمضان کے روزے میں کر رہے ہیں، تو آپ پہ کفارہ بھی پڑے گا۔ کون سا کفارہ؟ وہ کفارہ جو اس پہ پڑتا ہے جو رمضان کے مہینے میں دن کے ٹائم روزے کی حالت میں اپنی بیگم سے جمع کر بیٹھے، صحبت کر بیٹھے، جو اس پہ کفارہ پڑتا ہے، اس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا۔ ان لوگوں کی دلیل کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو کھانے پینے والے کے بارے میں سہولت آئی ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اللہ نے پلایا ہے، اس میں جماع کا تذکرہ تو نہیں آیا۔ دوسرا موقف ہے، یہ موقف تھا امام احمد کا، اور دوسرا موقف ہے امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، داود ظاہری کا، اور امام ابن تیمیہ کا، کہ بھول کر اگر کوئی روزے کی حالت میں اپنی بیگم سے جمع کر بیٹھتا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ امام ابن تیمیہ کے بارے میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ وہ حنبلی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ امام احمد کے ساتھ نہیں کھڑے، بلکہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام شافعی کے ساتھ، امام حنیفہ کے ساتھ۔ انہوں نے تقلید نہیں کی امام احمد کی۔ تو یہی ہم سمجھاتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کی پیروی کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جمع ہو جائے، بھول کر ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 286 286، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، رفیع لامتی عن الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، میری امت اگر بھول کے کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے، خطا کر بیٹھتی ہے، یا مجبور کر دیا جاتا ہے، پسٹل سر پہ رکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، تو یہ گناہ جو اس حالت میں ہوگا وہ معاف ہے۔ بھول کر ہو جائے یا زبردستی کہ آپ کے سر پہ کسی نے پسٹل رکھ دیا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اس کی بات نہ مانی تو قتل کر دے گا، تو آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، شراب کا کوئی گھونٹ پی لیتے ہیں موت سے بچنے کے لیے، تو فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ معاف ہے۔ تو اب ان دو میں سے راجح بات کس کی ہے؟ مضبوط موقف کس کا؟ مضبوط موقف ان کا ہے کہ اگر واقعی کسی سے بھول کر روزے کی حالت میں جمع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹھیک ہے، فاسد نہیں ہوگا۔ اور اس کی تائید میں سلف کے اقوال بھی ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حسن بصری اور امام مجاہد کہتے ہیں، ان جامع ناسیا فلا شیء علیہ،
اگر کوئی بھول کر اپنی بیگم سے جمع کر بیٹھے تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے۔ حسن بصری اور مجاہد کا یہ قول امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 1933 سے پہلے لے کر آئے ہیں، 1933 سے پہلے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 180 کی طرف، 180۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا، بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اذ جاءہ رجل، تب آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہلاک تو میں ہلاک ہو گیا۔ کیا کہہ رہا؟ میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ فقال، تو آپ نے کہا ما اہلکک، کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا ہے؟ یا آپ نے کہا ما لک، تجھے کیا ہوا ہے، کیسے تو ہلاک ہو گیا ہے؟ قال، اس آدمی نے کہا وقعت علی امرأتی وانا صائم، میں نے اپنی بیگم سے جمع کیا ہے جبکہ میں روزے کی حالت میں۔ صحابہ کرام گناہ ہو جائے تو کتنی ٹینشن لیتے تھے، اس آدمی نے تعلق اپنی بیگم سے قائم کیا، کسی غیر عورت سے نہیں، لیکن قائم کیا ہے رمضان میں روزے کی حالت میں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ میں اور آپ گناہ بھی کرتے ہیں اور ٹینشن بھی نہیں لیتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، هل تجد رقبۃ تعتقها، کیا تم ایک گردن پاتے ہو، ایک غلام پاتے ہو جس کو تم آزاد کر سکو؟ یعنی کہ کیا تمہاری پاس طاقت ہے کہ ایک غلام کو آزاد کر سکو، غلام تمہارے گھر میں موجود ہو، یا تم خریدنے کی طاقت رکھتے ہو، خرید کے آزاد کر دو غلام کو، لونڈی کو۔ حل تجدو، کیا تم پاتے ہو، رقبتن، ایسی گردن، ایسا غلام لونڈی تو جس کو تم آزاد کر سکو؟ قال لا، تو آدمی کہنے لگا نہیں، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے غلام آزاد کرنے کی۔ قال، تو آپ نے کہا فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، کیا تم 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا، کہنے لگا نہیں، اس کی بھی طاقت نہیں ہے۔ قال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا، کہنے لگا نہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں ابو ہریرہ، فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام اس پہ خاموش ہو گئے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ آپ کا اخلاق۔ آج کل کے کوئی مولوی صاحب ہوتے، کوئی میرے جیسا ہوتا تو ٹھیک ٹھاک اس کی کیا کرتا؟ بے عزتی، اسے برا بھلا کہتا، اور پھر کہتا کہ تو غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو روزے بھی نہیں رکھ سکتا، 60 میں کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو پھر تجھے کیا ضرورت پڑی تھی ایسی حرکت کرنے کی؟ کیوں تو نے کی ایسی حرکت؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں پہ خاموش رہے، آپ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ راوی کہتے ہیں فبینما نحن علی ذلک، جب کہ ہم اسی حالت پہ تھے، اذ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، تب نبی علیہ السلام کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا، ایک تھیلا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ راوی کہتے ہیں والعرق المکتل، عرق کہتے ہیں ایک کس کو؟ ماپ کو، یعنی کہ ایک ایسی چیز کو جس کے ذریعے دوسری چیزیں ماپی جاتی ہیں، جیسے کیا ہوتا ہے سا، جیسے کیا ہوتا ہے مد، ایسے کیا ہوتا ہے عرق۔ یہ 15 سا کے، اس میں 15 سا کی مقدار آ سکتی ہے۔ ایک سا کتنے کلو کا ہوتا ہے؟ تقریباً 2.5 کلو کا۔ اب 15 کو 2.5 کلو سے ضرب دیں تو کیا ہو جائے گا؟ 45 کلو، 45 کلو تقریباً، یعنی کہ ٹوکرا کتنا ہوگا؟ تقریباً 45 کلو کی گنجائش اس میں ہوگی۔ قال، تو آپ نے کہا این سائل، کہاں ہے سوال کرنے والا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ تو اس نے کہا انا، میں موجود ہوں اللہ کے رسول السلام۔ تو آپ نے کہا خذ ھذا، یہ کھجوریں پکڑو۔
کھجوروں کا ٹوکرا پکڑو، فتصدق بھی، تو اس کو صدقہ خیرات کر دو، یعنی کہ تمہارا کیا میں اس کو صدقہ کروں، اس کو تقسیم کروں اس پہ جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو اللہ کے رسول، یعنی کہ کیا میں یہ کھجوریں صدقہ کرنے کے لیے کوئی ایسی فیملی تلاش کروں جو میری فیملی سے زیادہ فقیر ہو، مجھ سے زیادہ محتاج ہو؟ فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما بین لابتیہا، نہیں ہے مدینہ کے دو لابوں کے مابین. لابوں سے مراد کیا ہے؟ یرید الحرتین، اس سے مراد ہیں دو ہرے. ہرہ کس کو کہتے ہیں؟ پتھریلی زمین. مدینہ میں دو ہرے تھے، مشرقی ہرہ، مغربی ہرہ. بڑے بڑے پتھریلے علاقے تھے جن میں پتھر ایسے تھے کہ جیسے وہ چھریاں ہوں، لگنے والے، جن پہ چلنا ممکن نہیں تھا. تو مدینہ ان دو ہروں کے مابین واقع تھا. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا میں یہ کھجوریں بطور صدقہ ان لوگوں کو دوں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہوں؟ اگر یہ بات ہے تو پھر فواللہ، پس اللہ کی قسم، ما بین لابتیہا، نہیں ہے مدینہ کے دو لابوں کے مابین، یعنی کہ مدینہ کے دو ہروں کے مابین کیا نہیں ہے؟ اہل بیتن، کوئی ایسا گھرانہ افقر من اہل بیتی، جو میرے گھرانے سے زیادہ فقیر اور محتاج ہو. یعنی کہ مدینہ میں سب سے بڑا فقیر میں ہی ہوں. تو نبی علیہ السلام یہاں پہ بھی کیا کیا آپ مسکرائے ہیں. اور کہ مولوی صاحب ہوتے، میرے جیسا کوئی ہوتا تو یہاں پہ شدید غصے میں آ جاتا کہ تو نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ پہلے تو نے رمضان کی بے حرمتی کی، رمضان کے دن کے ٹائم بیگم سے تعلق قائم کیا، تو یہ شرم نہیں آئی اس موقع پہ؟ پھر میں نے کہا کہ غلام آزاد کرو، تو کہتا طاقت نہیں. کہا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو، تو کہتا طاقت نہیں. کہا جناب 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو کہتا طاقت نہیں. اب میں فراہم کر رہا ہوں کھجوریں اور کہتا ہوں صدقہ کرو، وہ بھی اپنے گھر میں لے جانا چاہتے ہو. لیکن یہاں پہ کون ہے؟ کوئی عام عالم دین نہیں ہے، بلکہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ کا اخلاق، کیا بات ہے آپ کے اخلاق کی. تو آپ ہنسے حتیٰ بدت انیابو، اتنا ہنسے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہوگی، نظر آنے لگی. داڑھیں وہ جو دانت میں اندر ہوتے ہیں، ان کے اتنا آپ کھلکھلا کر ہنسے. حالانکہ عام طور پہ آپ کھلکھلا کر نہیں ہنستے تھے، عام طور پہ آپ تبسم فرماتے تھے، ہلکی سی مسکراہٹ. لیکن اس بات پہ آپ کھل کر ہنسے ہیں. ثم قال، پھر آپ نے کہا اطعمہ اہلک، اپنے گھر والوں کو یہ کھلا دو. اس حدیث کو امام بخاری لے کر آئے، کئی بار لے کر آئے. امام بخاری نے اس حدیث سے کئی مسائل اخذ کیے ہیں، کئی احکام اخذ کیے ہیں. کم از کم 8 بار امام بخاری لے کر آئے ہیں، اس سے زیادہ بھی ممکن ہے. اور امام مسلم اس کو لے کر آئے ہیں ایک ہی بار ظاہر ہے. حدیث کے نمبر ہے 1111 111. اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے الحرتین، الحرتین، 2 ہرے. ایک ہرہ کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ زمین جس کے اوپر سیاہ رنگ کے پتھر ہوں. اچھا، المقتل اس میں جو آیا تھا لفظ، اور عرق بھی آیا ہے. تو عرق کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ تھیلا یہ کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا، اور اس کی مقدار اور گنجائش میں بتا چکا ہوں کتنی ہے، 15 سا، یعنی کہ تقریباً 45 کلو، 45 کلو. یہ صحابی جو آئے تھے ان کا نام کیا ہے؟ سلمہ بن صخر البیاضی. ڈرتے ہوئے آئے، کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو آپ نے پوچھا کس چیز نے تمہیں تباہ کر دیا؟ تو بتایا کہ رمضان کے مہینے میں دن کے ٹائم روزے کی حالت میں بیگم سے تعلق قائم کر چکا ہوں. تو آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں ہے، بلکہ پوچھا کیا یہ غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو کفارہ کے طور پہ، اپنی غلطی کا کفارہ؟ کہنے لگے نہیں.
فرمایا 2 مہینے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں. تو آپ خاموش ہو گئے, ٹھہرے رہے, حتیٰ کہ ایک صحابی یہ کھجوریں لے کر آئے. تو پھر آپ نے اپنے صحابی کو دے دی کہ جاؤ تم صدقہ خیرات کر لو. یہ کھجوریں دینا کوئی آسان کام نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے کیا ہے, لیکن یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, تو آپ نے یہ ساری کھجوریں اس آدمی کو دے دی ہیں. اس حدیث میں ہم نے کئی مسائل پہ غور کرنا. ایک تو یہ کہ دن کے ٹائم اگر کوئی مرد اپنی بیگم سے جمع کرتا ہے جان بوجھ کر, اس کو یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے, تو ہم نے کیا کہا اس کے اوپر کیا کفارہ ہے؟ ایسے ہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ کفارہ اس کی بیگم پہ بھی ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل. کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں, حدیث میں تذکرہ عورت کا تو نہیں آیا. آپ کو بھی معلوم تھا کہ یہ کام جو ہوا ہے ایک عورت کے ساتھ ہوا ہے, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کے اوپر 2 کفارے ہیں. تو صحیح بات یہ ہے کہ جو شریعت مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے ہے. جیسے کفارہ اس مرد پہ واجب ہے ویسے ہی اس کی بیگم پہ. لیکن آپ نے کیوں نہیں پوچھا, اس حدیث میں کیوں نہیں تذکرہ آیا اس کی عورت کا؟ ممکن ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہو کہ اس کی بیگم بیمار ہے اس لیے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا, یا اس کی بیگم اسی دن 11 بجے 12 بجے حیض کے خون سے فارغ ہوئی ہے, غسل کیا ہے, اب وہ پاک تو ہو چکی ہے لیکن روزہ ظاہر اس نے نہیں رکھا کیونکہ صبح وہ پاک نہیں تھی. تو اس قسم کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. اچھا, ایک مسئلہ یہ بھی ہے اب کہ یہ کفارہ با ترتیب ہے کہ بے ترتیب ہے, اس میں اختیار ہے کہ اختیار نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنے صحابی سے کہ تم ایک غلام آزاد کرو, انہوں نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا, تو پھر آپ نے کہا تھا کہ اب تم کیا کرو, پھر 60 مسکینوں یعنی 2 مہینے مسلسل روزے رکھو. جب انہوں نے کہا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا, پھر آپ نے کہا 60 مسکینوں کھانا کھلاؤ. آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ بھئی یہ 3 چیزیں ہیں, ان میں سے جو چاہو اختیار کر لو, اپنی سہولت کے مطابق دیکھ لو. نہیں نہیں نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفارہ اس میں اختیار نہیں ہے. جو غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جو 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اجازت نہیں ہے. ایک اور سوال یہ اٹھے گا یہاں پہ کہ کیا یہ والا کفارہ ساقط ہو جائے گا اس آدمی سے جو یہ کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, نہ غلام آزاد کرنے کی, نہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کی, اور نہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے 2 قول ہیں. ایک یہ ہے کہ بالکل کفارہ اس حالت میں ساقط ہو جائے گا, اور دوسرا قول یہ ہے کہ ساقط نہیں ہوگا. اسی حدیث پہ غور کر لیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے یہ نہیں کہا کہ چونکہ تم غلام بھی آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے, 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے, اور 60 مسکینوں کھانا کھانے کی طاقت نہیں رکھتے, اس لیے تم سے کفارہ ساقط ہو چکا ہے. آپ نے ایسا نہیں کیا. خاموش آپ بیٹھے رہے ہیں, انتظار کرتے رہے ہیں, حتیٰ کہ اللہ نے مدد بھیجی ہے تو پھر کھجوریں آپ نے اس کے حوالے کی اور کہا یہ اپنا کفارہ ادا کر لو. تو اس حدیث سے پھر کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلے نمبر پہ رمضان کے مہینے میں دن کے ٹائم بیگم سے جمع کرنا یہ بہت بڑی جرت ہے, بہت بڑی جسارت ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ یہ آدمی یہ کہتے ہوئے داخل ہوا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا, تو آپ نے آگے سے اپنے صحابی کو کوئی حوصلہ نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ میرے صحابی کو ٹینشن نہ لو, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ نہیں نہیں نہیں. اس نے کہا میں ہلاک ہو گیا, تباہ ہو گیا, آپ نے اس پہ اس کو کوئی حوصلہ یا تسلی نہیں دی. تو پتا چلا کہ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے.
دوسرے نمبر پہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو رمضان کے مہینے میں روزے کے ٹائم جان بوجھ کر اپنی بیگم سے تعلق قائم کر لے اس پہ کفارہ واجب ہوگا، اور یہ کفارہ باترتیب ہے، اس میں اختیار نہیں ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ غلام کو آزاد کریں، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھیں، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ نمبر 3 یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کفارہ ساقط نہیں ہوگا، چاہے وہ آدمی جس نے یہ گناہ کیا ہے وہ فقیر ہو، تنگ دست ہو، دوسرے لوگ اس کی مدد کریں، کفارہ اس سے اس طرح ساقط نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ یہ جائز ہے کہ آپ کا کفارہ آپ کی طرف سے کوئی اور ادا کر دے۔ پانچواں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کفارہ ادا کرنے والا جب کھانا کھلا رہا ہے 60 مسکینوں کو تو وہ خود بھی کھا سکتا ہے، جبکہ اس کی طرف سے کفارہ ادا کرنے والا کوئی اور ہو، کھانا کھلانے والا کوئی اور ہو، خود پیسے نہیں دے رہا، کسی اور نے دیے۔ پھر اس حدیث سے آپ کا اخلاق معلوم ہوا، آپ نے اس آدمی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اس کو برا بلا نہیں کہا۔ اور آخری نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے جس کی شریعت نے کوئی سزا بیان نہیں کی، کوئی حد بیان نہیں کی، پھر وہ توبہ کر لے، ندامت کا اظہار کرے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ یہ ان گناہوں کی بات کر رہا ہوں جن گناہوں کی شریعت نے سزا بیان نہیں کی، اور جن گناہوں کی سزا بیان کی ہے وہاں پہ سزا معاف نہیں کی جائے گی۔ آخر میں یہ بتانا چاہوں گا کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1 جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لینے سے، نمبر 2 جان بوجھ کر کوئی چیز پی لینے سے، نمبر 3 جان بوجھ کر قے کرنا، الٹی کرنا، نمبر 4 اور 5 حیض اور نفاس کا خون آ جائے تو روزہ ختم ہو جائے گا، لیکن حیض والی عورت یہ روزے بعد میں رکھے گی۔ نمبر 6 اگر کوئی آدمی روزہ توڑنے کی پختہ نیت کر لیتا ہے، کہتے ہیں میں نے روزہ توڑ دیا، کھایا حالانکہ اس نے کچھ نہیں، لیکن نیت کے لحاظ سے کہہ رہا میرا روزہ اب نہیں ہے، میں نے توڑ دیا، تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ 7ویں نمبر پہ کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، چاہے آدھے گھنٹے کے لیے ہوا ہے چاہے گھنٹے کے لیے ہوا ہے، اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور نمبر 8 اگر کوئی جان بوجھ کر اپنی مرضی سے اپنی بیگم سے جماع کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا پڑے گا؟ کفارہ پڑے گا۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ ذائقہ خیر دے۔ آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور پیار و محبت سے تشریف لاتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی آپ دعوت دیا کریں اور انہیں بھی اس بارے میں آگاہی دیا کریں۔ آج درس شروع میں جلدی شروع نہیں ہو سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری آواز بند تھی، ایڈمن شاید بھول گئے تو اس وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ایڈمن صاحب کو بھی ذائقہ خیر دے، آپ سب کچھ ذائقہ خیر دے، اور میں یہاں پہ جو موجود ہوں، مجھے اور میرے جو یہاں پہ ساتھی موجود ہیں، ان سب کی محنتیں اللہ قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔